نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين پارہ 27 سورہ واقعہ رکوع 2 آیت نمبر 39 تا 56۔ سلہ کا معنی ہے بڑی جماعت۔ اولین اور آخرین میں 2 اقوال مذکور ہے۔ قول اول یہ ہے کہ اولین سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ انبیاء علیہم السلام، صالحین، متقین، مقربین مراد ہے، اور آخرین سے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ اصحاب الیمین یعنی مومنین متقین کی تعداد گزشتہ امتوں کے مجموعہ میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور تنہا امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ ایک جماعت سابقہ کی ہوگی، ایک جماعت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اس صورت میں اول تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ گزشتہ لاکھوں انبیاء علیہم السلام کے امتوں کے برابر یہ امت ہو جائے گی جس کا زمانہ مختصر ہے، قلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ لفظ صلہ میں یہ بھی گنجائش ہے کہ یہ صلۃ من الآخرین کی تعداد آخرین کے تعداد اولین سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ اور اگر دوسری تفسیر مراد لیا جائے کہ اولین و آخرین دونوں اسی امت سے ہوگی، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ الباری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے، حضرت مسدد نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ اس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہما من امتی، یعنی یہ اولین و آخرین میری ہی امت کے 2 طبقے ہیں۔ اور اس معنی کے لحاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقین الاولین جو ہے صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، اس امت کے صلحاء اور اولیاء مراد ہے۔ اور اگرچہ اس امت کے آخر تک یہ اولیاء سے یہ جماعت، نیک لوگوں سے، مقربین سے یہ امت خالی نہیں ہوگی، اور کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور۔ اور مومنین متقین اولیاء تو اس امت کے اول میں آخر میں بھی باری تعداد میں موجود رہیں گے۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طبقہ ہے، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، کوئی امت میں کوئی طبقہ، کوئی قرن ایسا نہیں ہے جس میں اصحاب الیمین نہ ہو۔ اصحاب الیمین سے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہزاروں مخالفتوں کے باوجود رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، حق کا علم بلند رکھیں گے، اور اس کے مخالفت سے ان کو نقصان نہیں پہنچیں گے۔ قیامت تک یہ جماعت قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اصحاب الشمال وہ ہے جن کو بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ بائیں والے کتنے، بائیں ہاتھ جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو کتنے برے لوگ ہوں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ لوگ آگ میں ہوں گے، گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئے کے سایہ میں ہوں گے،
جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کو راحت اور خوشی میسر ہوگی، بخش دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سایہ سے ایک تو جسمانی نفع ہوتا ہے، راحت برودت حاصل ہوتی ہے، اور ایک سایہ سے روحانی نفع حاصل ہوتا ہے، لذت اور فرحت محسوس حاصل ہوتی ہے۔ وہاں دوزخ میں اصحاب الشمال کے لیے نہ کوئی جسمانی نفع ہوگی نہ کوئی روحانی نفع حاصل ہوگی، بلکہ دعا ہوگی جس کا ذکر سورہ رحمان میں النحاس سے کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ عذاب کی وجوہات ہے، وجہ کیوں ہے، ان کو عذاب کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ دنیا میں یہ بدبخت لوگ خوشحالی میں تو رہتے تھے، خوشی سے تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، خوشی اور عیش و عشرت میں مست ہو کر انہوں نے تجاوز کیا، شرک اختیار کیا، کفر اختیار کیا، انہوں نے نفاق پر اصرار کیا، حنث العظیم، یہ بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب تھے، توحید کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، بعض بعد الموت کے منکر تھے، ان کے اندر ایمان کا ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، حقوق اللہ پائمال کرتے تھے، حقوق العباد پائمال کرتے تھے، اور پھر دعویٰ کرتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ یہ کفار مشرکین منکرین کہتے تھے کہ جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ منکرین مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور امت ہے، تعلیم ہے، امت کو تعلیم دی کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ سب اگلو اور پچھلو سب کو جمع کیا جائے گا ایک معین تاریخ پر، ایک معین وقت پر، اور پھر ان بدبختوں کو کہا جائے گا کہ اے گمراہ ہو، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ ہو، اے جھٹلانے والو، زقوم کے درخت سے تمہارا کانا ہوگا۔ زقوم تور جس کو کہتے ہیں اردو میں، پشتو میں زقوم کہتے ہیں، پھر یہ تمہارا کانا، اور تم اس تور سے، تمہارے پیٹ اس سے بھر دی جائیں گے، اور پھر اس پر کھلتا ہوا پانی جو ہے گرم پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسی اونٹوں کی طرح ہوگا۔ جب اونٹ پیاسا ہو جائے تو پھر اللہ معاف کرے، اونٹ کے پیاس اور حسد سے اللہ بچائے، بروز قیامت ان منکرین کی یہ مہمانی ہوگی، اور ان کو یہ بدترین اور سخت ترین دردناک عذاب دیا جائے گا، اس اصحاب الشمال کو، اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سلۃ من الاولین، دائیں ہاتھ والوں کا ایک بڑا گروہ، من الاولین، اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وسلۃ من الاخرین، اور ایک جماعت ہوگی پچھلوں میں سے، اصحاب الیمین میں سے، واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم، گرم بھاپ میں ہوں گے، بھاپ، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل، اور سایہ میں ہوں گے، من یحموم، جو سواد سیاہ دوئے ہوں گے، لا بارد، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، نہ راحت بخش، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، خوشحال، وکانو یسرون، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، علی الحنث العظیم، علی الشرک، بڑے گناہ پر، ظلم پر، ان الشرک لظلم عظیم، وکانو یقولون، اور کہا کرتے تھے، اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الاولین، بے شک پہلے بھی، والآخرین، والآخرین، اور پچھلے بھی، لمجموعون، ضرور جمع کی جائیں گے، الی میقات وقت یوم معلوم، الی میقات مقررہ وقت پر، یوم معلوم ایک دن معلوم کے، ثم انکم پھر بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہ ہو، المکذبون جھٹلانے والے، لآکلون تمہیں کھانا ہوگا، من شجر درخت، من زقوم تور کا زقوم، فمالئون پھر بھرے ہوئے ہوں گے، منہا اس سے، البطون پیٹ، فشاربون پھر پینا ہوگا، علیہ اس پر، من الحمیم اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی، فشاربون پھر پینا ہوگا، شرب الہیم پیاسے اونٹ کی طرح، ھذا نزلہم یہ ان کی ضیافت مہمانی ہے، یوم الدین یوم جزا کی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر